بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالم او متعلم رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں یہ دنیا ملعون ہے، اور اس دنیا میں جو زیب و زینت، زیبائش اور آرائش کی چیزیں ہیں، متاع دنیا، وہ بھی ملعون ہے۔ الا ذکر اللہ وما والاه، سوائے اللہ کے ذکر اور اس کے متعلقات کے۔ وعالم او متعلم، اسی طرح سے عالم یا متعلم۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا اور متاع دنیا کو ملعون کہا ہے، تو دنیا اور متاع دنیا مطلق طور پر ملعون نہیں ہے، بلکہ دنیا کی وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، وہ ملعون ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے اندر استثناء کیا گیا ہے، سوائے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے، اور اسی طرح سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے جو بھی اعمال ہیں جو اللہ سے قریب کرتے ہیں، اور اسی طرح سے علم ہے، جب بندے کے پاس علم ہوگا تو اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور وہ دنیا کے فتنوں کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ملعون کہا ہے، جیسے دنیا کے اسباب میں مال ہے، مال کے دو پہلو ہیں، مال محمود بھی ہے، مذموم بھی ہے۔ اگر انسان مال کو حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال مصارف میں خرچ کرتا ہے تو یہ مال اس کے لیے محمود ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے قابل تعریف ہے، باعث سعادت ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے نیکیاں کمانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ مال ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری عبادتیں، بہت سارے اعمال کا تعلق مال سے ہے۔ آدمی کے پاس مال ہے تو انسان نیکی اور بھلائی کے بہت سارے کام، بہت ساری عبادتیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہی مال آدمی حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے، یا مال کی محبت میں اللہ کی ذکر سے غافل ہو جائے، مال کو حاصل کرنے میں آدمی حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے، یا مال کے پیچھے پڑ کر کے آخرت سے غافل ہو جائے، نماز روزے سے غافل ہو جائے، تو یہ مال اس کے لیے مذموم ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو کہا، ان الدنیا ملعونہ، دنیا اور دنیا کی زینتوں پر، دنیا کے اسباب اور نعمتوں کو جو آپ نے ملعون کہا ہے، تو اسی اعتبار سے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے، آخرت سے غافل کر دیں، تو وہ ہمارے لیے مذموم ہے، ہمارے حق میں قابل مذمت ہے۔ دنیا کے تعلق سے دیکھیے ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ عام طور پر دنیا کی حقیقت کو سننے کے بعد دنیا کے تعلق سے ہمارا نظریہ کیا ہو، یہ سوال قائم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے بالکل زہد اختیار کرتے ہیں، دنیا سے بالکل کٹ کر زندگی گزارتے ہیں، اور اسی کو رہبانیت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے
بیوی بچوں سے، مال و دولت سے، تجارت اور کاروبار سے، ہر چیز سے بالکل کٹ کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں. تو دنیا کے تعلق سے ایک گروہ ایسا ہے جو اسلام میں صحیح نہیں ہے. اس کو رہبانیت کہتے ہیں، رہبانیت کی زندگی. اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے بالکل کٹ کر کے زندگی گزارے اور دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ رہے، تجارت اور کاروبار کرنا چھوڑ دے، بیوی بچوں کے بارے میں دلچسپی نہ لے، شادی بیاہ سے اعراض کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایسی ہیں جو دنیا کے تعلق سے صحیح نظریہ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں آیت نمبر 77 میں فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اپنے حصے سے غافل نہ ہو، نہ بھولو. دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے وہ اپنا حصہ لے لو، لیکن حلال طریقے سے لو، ایسے طریقے سے حاصل کرو جس سے تم اللہ کے ذکر سے، نماز روزے سے، اللہ کی عبادت سے، آخرت سے غافل نہ ہونے پاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ وہ سب سے بڑے زاہد و عابد تھے، لیکن وہ اس دنیا کے اندر تجارتیں کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس بیوی بچے تھے. دنیا کی زندگی کو انہوں نے گزارا، لیکن دنیا سے محبت نہیں کی، دنیا سے دل نہیں لگایا اور دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت سے غافل نہیں ہوئے. تو اس طریقے سے ہم دنیا کی زندگی گزاریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں اور 201 میں دنیا کے تعلق سے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. دونوں آیتوں میں اللہ نے کہا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم دنیا تو دے دیتے ہیں اور ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہم اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے دیتے ہیں. لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، وہ آخرت میں اللہ کی نعمتوں سے محروم رہیں گے. یہ ایک گروہ ہے. اور دوسرا گروہ جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم کو عزت اور سکون کی زندگی ملے، دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں، آخرت کی سعادت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑا عذاب آخرت کا، جہنم کے عذاب سے بچنے کی وہ دعا مانگتے ہیں. تو اس لیے یہ جو دوسرا گروہ ہے دنیا کے تعلق سے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، دنیا سے بالکل کٹ جانا اور دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، رہبانیت کی زندگی گزارنا، بیوی بچوں کے حقوق سے غافل ہو جانا، یہ بھی دنیا کے تعلق سے صحیح نظریہ نہیں ہے. بلکہ ہم دنیا کو حاصل کریں حلال طریقے سے اور دنیا سے دل نہ لگائیں اور دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں. اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی ہم کو عزت سکون اور کامیابی دے اور آخرت میں بھی ہم کو عزت سکون اور کامیابی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے اے اللہ تو ہم کو بچا لے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے تعلق سے ہمارا صحیح نظریہ ہونا چاہیے، ہم دنیا کو حاصل کریں لیکن آخرت سے غافل نہ ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.